جب بندہ اللہ سے دنیا کی دعا مانگتا ہے تو 4 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہی چیز اللہ عطا کر دیتا ہے جو آپ نے مانگی، اگر بندے کے حق میں وہ بہتر ہو تو۔ میں تو نہیں جانتا کہ یہ میرے حق میں، یہ ضد بھی مت کیا کرو مجھے یہی چاہیے، بس یہی چاہیے، بس یہی۔ اے اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے عطا فرما، نہیں ہے تو اس کا متبادل مجھے دے دے۔ شرطیں مت لگایا کرو، شرطیں مت لگایا کرو۔ اور دعا کے اندر عمومی الفاظ کہا کرو، سب کے لیے دعائیں کیا کرو، سب کے لیے دعائیں کیا کرو، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کرو، بخل نہ کیا کرو۔ تو اگر اس چیز میں بہتری ہوگی تو اللہ عطا کرے گا، یہ بھی قبولیت ہے۔ اور اگر اس شے میں بہتری نہیں ہے تو اللہ اس کا متبادل دے دے گا۔ کوئی اور چیز اچانک آپ کو مل گئی، نہ آپ نے طلب کی، نہ آپ نے مانگی، اور نہ آپ کے ذہن میں خیال تھا، یہ شے کیسے مل گئی ہے؟ یہ وہ آپ کی کوئی ماضی کی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی، اس کا متبادل اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے۔ اچانک مصیبت میں بندہ گر گیا اور سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، مصیبت سر پر آ پڑی، مگر اللہ پاک نے اس مصیبت کو ٹال دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ یہ آپ کی کوئی دعا پہلے کی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، اور اس دعا کے بدلے میں اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی آخرت میں ذخیرہ کر دی جائے۔ جب آخرت میں ذخیرہ کی ہوئی دعا بندہ دیکھے گا، اس وقت تمنا کرے گا، ہائے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ان دعاؤں کا مجھے اجر اور صلہ ملتا، اتنا اللہ صلہ عطا کرے گا۔ اور جب بندہ آخرت کی دعا مانگتا ہے تو آخرت کی دعا تو اللہ قبول کر ہی لیا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سے مانگنا یہ ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ جس آدمی کو دیکھنا ہو کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، دیکھو اس کو دعاؤں میں کتنا جی لگتا ہے، کتنا لطف آتا ہے دعاؤں میں مزہ آنا، لطف آنا، جی لگنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔